الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجۃ الحرام کا یہ عشرہ جاری ہے۔ اس عشرے میں ہمارے ہاں جو معمولات دیکھنے میں نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ منڈی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بکروں کی رسیاں تھامی ہوئی ہیں، کندھے پہ رکھی ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں، گائے، بھینس، بیل قربانی کے لیے لیے ہوئے ہیں۔ سارا دن بیٹھ کے بندہ گائے کو دیکھ رہا ہے، گائے بندے کو دیکھ رہی ہے، اور دن اور رات اسی میں گزر جاتے ہیں۔ قربانی یقیناً عبادت ہے اور بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور شرعی اعتبار سے جس پر واجب بنتی ہے اس نے کرنی ہوتی۔ لیکن عرض یہ ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں یہ صرف بکروں کی رسیاں لے کر گھومنے اور جانوروں کو چارہ ڈالنے کے ایام نہیں ہیں، بلکہ یہ عبادت، نیکی اور اچھے کام کرنے کے افضل ترین ایام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ان 10 دنوں کے فضائل پر مشتمل ہیں۔ احادیث کے اندر یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب اور پیارے اور کوئی دن نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ہے، اس کے برابر اور کوئی نیکی نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں نیکی کرنے کے برابر نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی ان دنوں میں جو نیکی کرنے کا ثواب ہے، مقام و مرتبہ ہے، وہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، پھر نہ اس کی جان واپس آئے نہ اس کا مال واپس آئے، یعنی راہ خدا میں شہید ہو جائے، مال قربان ہو جائے، ایسے مجاہد کا ثواب بڑھ جائے گا، ورنہ ان 10 دنوں میں، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں جو نیکی کا ثواب ہے، جو نیکی کا مرتبہ ہے، وہ جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں روزہ رکھنا ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، 10 ذوالحجہ کا تو روزہ منع ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ تک جو بندہ کسی بھی دن ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا جس نے 9 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے 9 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور شعب الایمان کی دوسری روایت ہے، اس میں فرمایا کہ اس کے دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر ہے۔ آپ تصور کیجیے کہ ذوالحجہ کی یہ جو ابتدائی 10 راتیں ہیں، عشرہ ذوالحجہ، جن کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، ان میں عبادت کرنا اتنا افضل ہے کہ ان کی راتوں کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روزوں کے حوالے سے ایک اور بات عرض کروں گا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کی بطور خاص فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
یعنی جو 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ان ایام کو محض چھوٹے موٹے کاموں میں گزار دیتے ہیں اور ان دنوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، بکرے لے آئے، گائے لے آئے، گھمایا پھرایا، کھلایا پلایا، بیٹھے رہے، گپے مارتے رہے، ریٹ ویٹ پوچھتے رہے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیا، گائے کتنے کی ہے، کتنے کی آئی، کیا سودا ہوا۔ یہ اس طرح کے کثرت سے جو فضول سوالات اور فضول وقت ہے ہم وہ گزار دیتے ہیں، لیکن یہ اتنے ثواب کے ایام اور اتنی ثواب کی راتیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں کی جانے والی نیکی زمانے بھر میں کسی بھی وقت میں کی جانے والی نیکی سے افضل ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے، اس کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اس کی راتیں شب قدر کے برابر ہیں۔ ان ایام کو، ان راتوں کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، لہٰذا ان دنوں کی قدر کریں، ان میں تسبیح پڑھنا، حمد کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، اس کا باقاعدہ حکم فرمایا گیا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام میں تسبیح، تحمید اور تحلیل یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ تو لہٰذا ان اوراد و وظائف کو، ان ایام میں تلاوت کو، درود پاک کو، ذکر الہی کو، نوافل کو، نمازوں کو اور نیکی کے کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں کی برکتیں خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔